غزوہ بدر اور عہد موجود کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے چکر، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ زار ہوا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسلح بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا، اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو رہنورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیت ناک مراحل سے گزرے،
اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں. فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا. لیکن ان کا پہم جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے. صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے. لیکن جب لب واہ ہوئے، کلمات کیا ترتیب پائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی. تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے. بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر. فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں. فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا. پھر حکم ہجرت آ گیا، چھوڑ دو اس بستی کو. مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں. میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے. جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے. طالع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی. ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا. لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے. کیسا ماحول تھا. آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے. کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ بھایا. ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے. اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے. عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو. یہ ادھر سے چل پڑا. ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہا کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر دوڑو. تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے. پھر جبل ابی قبیس پہ آ گیا اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے. تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا. چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا بل فضل، بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا. کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے یہ خواب سنایا. میں نے ٹال مٹول کر دی لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کیا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا. کہتے میں غصے سے نکلا. میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں
اس کو خوب جواب دوں گا۔ جو ہی میں سین حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا اللتیمہ اللتیمہ اے ادرک اللتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے۔ ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں، تم واپس ہو جاؤ۔